شاعر مشرق کے مزار پہ. یہ مزار لاہور کے حضوری باغ میں بادشاہی مسجد کے پہلو اور شاہی قلعہ کے بالکل سامنے واقع ہے. یہ مزار سادہ مگر پروقار ہے. آئیے چل کے جانتے ہیں اس مزار کے بارے میں اور علامہ محمد اقبال کی شخصیت کے بارے میں. ناظرین، اس وقت ہمیں میرا پاکستان میں منیب اقبال صاحب نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ مزار اقبال کو اس جگہ بنانے کا مقصد کیا تھا؟ جی، ایک تو حضرت علامہ اقبال نے اپنے کلام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کی ہوئی ہے کہ مجھے اپنی مسجد کی دیوار یا مینار کے سائے میں قبر کی جگہ عنایت فرما دیں. تو جب علامہ صاحب فوت ہوئے تھے تو سرزمین حجاز تو ان کی میت لے جانا اس زمانے میں بہت مشکل تھا. تو جو ان کے ساتھی تھے یا اکابرین تھے، مسلمان اکابرین لاہور کے، انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ لاہور میں جو سب سے بڑی اور عظیم مسلمانوں کی مسجد ہے اس کے سائے میں علامہ صاحب کو دفن کیا جائے. تو اس وجہ سے اس دور میں مقامی طور پہ برے صغیر کے لوگوں کو انگریز نے حکومت دے دی ہوئی تھی. صوبائی حکومت یہاں پر یونینسٹ پارٹی کی تھی. ایک صاحب تھے سر سکندر حیات، وہ وزیر اعظم تھے تب پنجاب کا وزیر اعظم ہوتا تھا. تو ان سے یہ علامہ صاحب کے دوست احباب نے گزارش کی کہ ہمیں یہ جگہ اجازت دی جائے یہاں پہ علامہ صاحب کو دفن کرنے کی. تو انہوں نے انکار کر دیا. تو پھر وہ انہوں نے گورنر کے پاس گئے پوری ڈیلیگیشن لے کے کہ جی ہم علامہ صاحب کو ادھر دفن کرنا چاہتے ہیں. تو پھر گورنر نے وائس رائے سے، اس وقت کے جو انگریز وائس رائے تھا، اسے اجازت لے کے دی اور پھر علامہ صاحب کو یہاں پر دفن کیا گیا. سر، اس مزار کا نقشہ کس نے پیش کیا تھا؟ جی، اس کے لیے ابتدائی طور پہ تو انہوں نے علامہ صاحب کے بڑے قریبی دوست تھے نادر شاہ، بادشاہ افغانستان. تو وہ اگرچہ علامہ صاحب کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے، تو جو ان کے فرزند تھے ظاہر شاہ، وہ تب بادشاہ تھے. انہوں نے پہلے نقشہ بھیجا ایک مزار کے لیے بنا کے، پر وہ بہت ویسٹرن ڈیزائن کا تھا. اچھا. پھر جو علامہ صاحب کے دوست احباب تھے انہوں نے اپروچ کیا نظام آف حیدرآباد دکن کا جو شاہی آرکیٹیکٹ تھا، میرا خیال ہے بہادر یار جنگ ان کا نام تھا، شاید مجھے نام نہیں صحیح طرح سے یاد آ رہا. تو وہ آئے، انہوں نے پھر جو نقشہ انہوں نے دیا وہ بھی کوئی بہت نسوانی ٹائپ تھا. اس میں اس طرح لگتا تھا جس طرح کسی پرندے کو کسی پنجرے میں قید کیا گیا. تو پھر جو علامہ صاحب کے قریبی ساتھی تھے چودھری محمد حسین، انہوں نے وہ آرکیٹیکٹ صاحب کو بلایا، ادھر بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں پہ بٹھایا اور ان کو دکھایا کہ جی دیکھیں، ایک طرف مسجد ہے، بادشاہی مسجد ہے جو کہ اسلام کی دینی قوت کی نشانی ہے، اور دوسری طرف شاہی قلعہ ہے جو اسلام کی دنیاوی قوت کی نشانی ہے. تو اس کے درمیان میں حضرت علامہ اقبال صاحب کا مزار ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے سادگی، مضبوطی اور قوت نظر آئے، یا وہ ان چیزوں کی علامت ہو. اور یہی چیزیں علامہ صاحب کی شخصیت اور کلام کا جو ہے خاصہ تھیں ایک طرح سے. تو پھر یہ فائنلی یہ تیسرا ایک قسم کا نقشہ تھا جس کو اپروو ہوا، اور اس میں مغلیہ طرز تعمیر بھی ہے، پر برے صغیر کی جدید اسلامی تعمیر کا بھی نقشہ. تو یہ ساری چیزوں کو جو برے صغیر کے مسلمانوں کی ثقافت اور آرکیٹیکچر تھا اس کو ایک طرح سے اکٹھا کر کے تو یہ مزار بنایا گیا ہے. اور دوسری یہ کمیٹی کی بھی اور علامہ صاحب کی بھی خواہش تھی کہ مزار کی جو چھت ہے وہ مسجد کے فرش سے اونچی نہ جائے. تو اس لیے مزار کے اوپر گنبد نہیں بنایا گیا. اب یہاں سے اوپر تو آپ کو نظر نہیں آتا، پر اوپر ایک فلیٹ پیرامڈ ہے، اس کو آرکیٹیکچر میں فلیٹ پیرامڈ کہتے ہیں، اس طرح سیڑھیوں کی طرح. اور اس کی وجہ یہ ہے گنبد نہ بنانے کی کہ پھر اگر گنبد بنتا تو وہ فرش سے اونچا ہو جاتا. تو یہ گستاخی علامہ صاحب کبھی بھی پسند نہ کرتے. اس مزار کی تعمیر کا کام کب شروع ہوا، کس نے کرایا اور کتنے عرصے میں مکمل ہوا؟ ہاں جی، یہ تو اصل میں یہ مزار جو ہے یہ علامہ صاحب کے جو عقیدت مند تھے یہ ان کی محبت سے بنا. تو انہوں نے مطلب اس میں کسی حکومت کا کوئی خرچہ نہیں ہوا. انگریز کی حکومت نے بھی کہا تھا اس وقت، جو پنجاب کی حکومت تھی، سر خضر آٹوانا صاحب بعد میں بن گئے وزیر اعظم، انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم دے دیتے ہیں، اور کئی مخیر حضرات نے کہا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم علامہ صاحب کے عقیدت مندوں سے ہی یہ مزار بنوائیں گے. اور ایک تو انہوں نے آپس میں کنٹریبیوشن جمع کی، پھر انہوں نے ایک کوئی چندے کی اپیل نہیں کی، پر انہوں نے علامہ صاحب کی تصاویر چھپوا کے ان کو اخبار میں اشتہار دیا کہ جو بھی علامہ صاحب کے مزار میں حصہ ڈالنا چاہتا ہے
وہی علامہ صاحب کی تصاویر پرچیز کر لے. تاج کمپنی والوں نے وہ شاید تصاویر شائع کی, تو وہ تصاویر ہزاروں کے حساب سے فروخت ہوئی. تو اس کی جو فنڈز جمع ہوئے سارے, تو یہ 1946 میں انہوں نے تعمیر فائنلی شروع کی اور 1950 میں یہ مکمل ہوئی. بیچ میں 4 سال کا گیپ اس لیے آیا کیونکہ یہ پتھر خاص راجستھان سے یا کہیں سے آتا تھا, اور وہ 1947 میں جب پارٹیشن ہوئی ہے تو وہ پھر ٹرینز بھی ساری مصروف تھیں اور وہ سارا مسئلے مسائل تھے, تو وہ کچھ عرصہ کے لیے ڈیلے ہو گیا. اور پھر یہ اندر والا جو پتھر ہے وہ نادر شاہ کے فرزان ظاہر شاہ نے بھیجا تھا. وہ میں اندر بھی آپ کو سر جو آپ پتھر کی بات کریں جو بیرونی سطح پہ استعمال ہوا ہے, یہ بیرونی پتھر کی, جی یہ کون سا پتھر ہے, کوئی اس کا نام؟ یہ سنگ سرخ اس کو میرا خیال ہے اردو میں کہتے ہیں, ریڈ سینڈ سٹون ہے. یہ وہی پتھر ہے جو بادشاہی مسجد کی تعمیر میں استعمال ہوا ہے. سر اندر چلتے ہیں اور چل کے دیکھتے ہیں. سر بتائیے گا کہ اس مزار کے اندر کون سا پتھر استعمال کیا گیا ہے, کون سا پتھر ہے؟ یہ تو یہاں کا مقامی برصغیر کا سنگ مرمر ہے. یہ جو پتھر ہے سارا, یہ اوپر یہ جو چبوترا ہے, یہ اوپر جو تربت ہے, یہ جو کتبہ ہے, یہ افغانستان کے بادشاہ نے بھیجا ہوا ہے. یہ خاص قسم کا افغانی پتھر ہے. اچھا. اس میں جو یہ نیلی آپ دیکھ رہے ہیں اور سیاہ دیکھ رہے ہیں, یہ لاجورت لیپس جس کو کہتے ہیں, یہ اس کا بارڈر ہے. اچھا. اور اس کی خطاطی جو ہے کتبے کی, یہ افغانستان سے ہو کے بنی ہوئی ہے. مطلب انہوں نے افغانستان سے بنا کے خطاطی کروا کے بھیجی تھی. یہ پھر جو پرانی آیات ہیں یہاں پہ, یہ ایک صدیقی صاحب تھے کیلیگرافسٹ, یہ انہوں نے کیا ہوا ہے. اور یہ پروین رقم صاحب نے علامہ صاحب کے اشعار جو چھت پہ لکھے ہوئے ہیں, یہ سارے فارسی کے اشعار ہیں. اس پہ کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اردو کی کیوں نہیں ہے, پر اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ صاحب کی سب سے بڑی آڈینس جو ہے وہ فارسی سپیکنگ ہے. ان کا کلام کا بھی میجر حصہ فارسی میں ہے. اردو میں ان کا حصہ ہے جو کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے خاص پیغام تھا ان کا, پر جو پورے عالم اسلام کے لیے جو بڑی تصویر والا پیغام ہے وہ فارسی میں ہے. تو تاکہ ان کی ایک افاقیت جو ہے وہ ظاہر ہو, اس لیے فارسی کے اشعار یہاں پہ سارے لکھے گئے ہیں. اور یہ جو کتبہ ہے اس کا بڑا ایک خاص قسم کا پتھر ہے, اس کے بیچ میں سے روشنی گزرتی ہے. اور سر اگر یہ شینڈلیئر کی بات کی جائے, یہ جو اوپر لگایا گیا ہے, جی یہ یہاں کا ثقافت کی, بر صغیر کی ثقافت کی نشانی ہے. یہ کیونکہ یہ مزار ایک طرح سے نہ ہی صرف بر صغیر کی جو علامہ صاحب کی سوچ اور فکر تھی اس کی نمائندگی کرتا ہے, بلکہ افاقیت جو پوری دنیا کے لیے علامہ صاحب کی شاعری اور پیغام تھا, یہ اس کی نمائندگی کرتا ہے. تو بنیاد تو علامہ صاحب کی بر صغیر سے ہی, سیالکوٹ اور لاہور سے ہی تھی. تو اس لیے یہ جو ایک طرح سے یہ پاکستانی یا بر صغیر کی اسلامی ثقافت کی یہ نشانی ہے. اس طرح کی افغانستان میں بھی یہ لائٹس استعمال ہوتی ہیں. تو یہ اوریجنلی یہاں پہ 4 وہ فانوس نما چیزیں بھی تھیں کونوں پہ, پر وہ رستے میں آتے ہوئے ٹوٹ گئی تھیں, تو پھر وہ ان کو یہاں پہ نہیں لگایا گیا. تو کئی سال پہلے, میرا خیال ہے 1980 میں یا اس سے پہلے, کچھ عرصہ کے لیے یہاں پہ انہوں نے وہ لگائی تھی چیزیں جس میں مولانا رومی کے مزار کی خاک تھی, پر پھر وہ ڈرتے تھے کہ یہ کوئی توڑ نہ دے یا اٹھا کے نہ لے جائے, کیونکہ وہ پرماننٹ فکس نہیں تھے. تو پھر وہ انہوں نے ریموو کر دیے یہاں سے. تو یہ وہ نیلا پتھر جو سب سے قیمتی, یہ لاجورت ایک کہا جاتا ہے اس کو, یہ وہ بارڈر, یہ کالا اور نیلا اس کا بارڈر ہے ادھر بھی, اور یہ ساری طرف چاروں طرف علامہ صاحب کے مزار کے. سر اب ہم علامہ محمد اقبال کی پرسنالٹی کے بارے میں, ان کی شخصیت پہ بات کریں گے. ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں ان کی شخصیت کے بارے میں بھی بتائیں, کیسی شخصیت تھی ان کی, انہوں نے زندگی کیسی گزاری؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حضرت علامہ اقبال کی سوچ اور فکر کی بنیاد جو تھی, ایسنس یا لب لباب جو تھا, وہ ان کے دل میں جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا. تو انہوں نے اپنی ساری زندگی اپنے کلام کے ذریعے مسلمانوں کی اور انسانیت کی بہتری کے لیے شاعری کی. بر صغیر میں جو ان کو نظر آ رہا تھا کہ مسلمان جس حال میں ہیں, اور انگریز نے سلسلہ آزادی ایک شروع کیا تھا کہ ہم جمہوریت اور جمہوری عمل کے ذریعے بر صغیر کو آزاد کر دیں گے, متحدہ بر صغیر کو. تو اس میں علامہ صاحب نے اپنے کلام کے ذریعے جو 2 چیزیں بنیاد بنی علیحدہ ریاست کے مطالبے کی,
اور خطبہ الہ آباد کی اور علیحدہ ریاست کے مطالبے کی، اور جس کے ذریعے قائد اعظم نے ہمیں یہ مملکت حاصل کر کے دی، جی اس کی بنیاد دو چیزیں تھیں. ایک تو مسلم قومیت کہ مسلمان دنیا میں جہاں پہ بھی بستے ہیں وہ ایک قوم ہے. ایک قوم ہے. تو وہ برے صغیر میں کیونکہ مسلمان بھی بستے تھے، دوسری قومیں بھی بستی تھیں، تو برے صغیر کے حوالے سے اس کو دو قومی نظریہ کہا گیا کہ مسلم قومیت ایک چیز ہے اور نان مسلم قومیت دوسری قوم ہے. بالکل. تو علامہ صاحب نے اپنے کلام کے ذریعے وہ مسلم قومیت کا جذبہ جو تھا وہ لوگوں کے دلوں میں ابھارا. اور دوسری چیز جو تھی وہ تھی انگریز کا جمہوری نظام کے ذریعے آزادی دینے کا عندیہ یا اعلان. انہوں نے 1909 سے یہ شروع کر دیے تھے سلسلے کہ ہم آہستہ آہستہ اسمبلیاں منتخب کرواتے جائیں گے، ان کو اختیارات منتقل کرتے جائیں گے، آخر میں سیلف گورنمنٹ دے دیں گے. جو پورا ہندوستان ہے اس کو ایک طرح سے ڈومینین سٹیٹس یا حق خود ارادیت دے دیں گے کہ وہ جو مرضی کرنا چاہیں وہ کرتے رہیں. تو علامہ صاحب نے یہ دو چیزیں اپنے کلام کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ تم ایک مسلم قوم ہو، ایک قوم ہو. صوبوں میں یہ جو ڈفرینسیشن ہے اس کو ختم کرو، متحد ہو، ایک قوم کی طرح آگے ابھرو. اور جو انگریز کی جمہوریت ہے اس کے ذریعے تمہیں کبھی آزادی نہیں مل سکتی. تمہارے حقوق کا تحفظ ہی اس چیز میں ہے کہ تم اتحاد کر کے علیحدہ ہو جاؤ باقیوں سے. اور یہی چیز انہوں نے پھر خطبہ الہ آباد میں تصور بھی پیش کیا اور مطالبہ کیا. اور یہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ دیکھ کے کہ خطبہ الہ آباد کو پہلے صفحے سے آگے لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں. خطبہ الہ آباد میں علامہ صاحب نے وہ فارمولہ دیا ہوا ہے کہ کس طرح ہمیں آزادی یا ہمارے حقوق کا کس طرح تحفظ ہوگا. 1940 میں جو قرارداد لاہور تھی، بعد میں قرارداد پاکستان کہلائی، وہ بھی اصل میں علامہ صاحب کے خطبہ الہ آباد کے یہی دو جو نکات ہیں ان کو ہی دوبارہ ریپیٹ کیا ہوا ہے. اگر آپ حضرت علامہ کے خطوط قائد اعظم کو جو انہوں نے لکھے تھے، وہ حضرت علامہ کی ساری جو کتب تھیں وہ میرے والد نے، علامہ صاحب نے خود شائع کی، میرے والد نے شائع کی. ایک کتاب تھی جو علامہ صاحب نے خود نہیں شائع کی، وہ قائد اعظم نے شائع کی تھی. اس کا نام ہے لیٹرز آف اقبال ٹو جناح. وہ 1936-37 میں حضرت علامہ اقبال نے قائد اعظم کو خطوط لکھے ہوئے. اس میں انہوں نے ایک طرح سے آنے والی مملکت کا خاکہ بھی قائد اعظم کے ساتھ ڈسکس کیا ہوا ہے. قائد اعظم کے جوابات موجود نہیں ہیں، علامہ صاحب نے غالباً ضائع کر دیے تھے. اور یہ کتابچہ یا وہ جو خطوط کی کتاب ہے یہ قائد اعظم نے 1946 کے الیکشنز کے بعد شائع کی تھی. اور یہ آج بھی کسی زمانے میں ہمارے سلیبس کا حصہ تھی، آج بھی دستیاب تو ہے، پر تعلیمی اداروں سے مختلف حکومتوں نے جس طرح کلام اقبال کو غائب کیا، علامہ صاحب کی چھٹی کو کینسل کیا، اس طرح وہ اس کو بھی نصاب سے نکال دیا گیا. یہ مجھے افسوس ہے کیونکہ علامہ صاحب ہی وہ گائیڈنگ لائٹ تھے جس کی وجہ سے یہ مملکت معرض وجود میں آئی. ان کے جو پرنسپلز تھے، ان کے جو فرمودات تھے، ان کی جو سوچ اور فکر تھی، اگر ہم اس سے دور ہو جائیں گے تو ہم اس مملکت کو بنانے کا جواز ہی کھو دیں گے اور پھر ہم دوبارہ اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. بہت شکریہ.